السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب القدر میرے محترم امت مسلمان کے غیور بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ 6-7 ارب کی آبادی میں اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ کی دولت سے نوازا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی ہمارے اوپر نعمت ہے، اور اس سے بڑا احسان ہے عظیم کہ اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور اتنا عظیم الشان کلمہ نصیب فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو محترم بھائیو، یہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اور میرے محترم، ہم نے دنیا کے اندر ہم کیوں آئے ہیں، اور دنیا کے اندر پھر ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ جو مر جاتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں؟ بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے جگیردار، بڑی بڑی زمینیں والے، بڑے بڑے کارخانوں والے، بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے بادشاہ میرے بھائیوں، وہ مر جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور ہم جب انسان پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کی ماں کے پیٹ کے اندر، خدا را غور کرے میرے بھائی، یہ سارا ایک جہان ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ اس کے بعد اللہ پاک زمین پہ لاتا ہے، تو جو ماں کے پیٹ کے اندر حفاظت کرنے پہ قادر ہے، وہ زمین کے اوپر بھی حفاظت کرنے پہ قادر ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ پاک نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ میرے بھائیو، 7 ارب کی آبادی ہو، ایک طرف پوری دنیا کے کافر ہوں، پوری دنیا کے کافر ہوں، نافرمان ہوں، ایک طرف میرے بھائیوں کلمہ پڑھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ پڑھنے والا افضل ہے۔ یہ اتنا افضل کلمہ ہے میرے بھائیوں، 7 زمین 7 آسمان کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا قیامت والے دن رکھ دیا جائے گا، تو 7 زمین اور 7 آسمان ہوا فضا میں اٹھ جائیں گے۔ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، یہ جھک جائے گا میرے بھائی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، خدا را اس کو سمجھے۔ اور اس میں میری امت مسلمان کے غیور بھائیوں، بہت سارے اس میں مولوی بھی پھنس چکے ہیں ذاتی اور عطائی کے چکر میں۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پریشانیوں میں، حوادث میں، حواجات میں، اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں میں، دکھ اور تکلیفوں میں، اپنی دنیا کے اندر ہر طرح کی پریشانیوں میں اس حقیقی رب کو پکارنے پہ مجبور ہو جائے، جس حقیقی مالک کو پکارنے پہ مجبور ہو جائے، وہ الہ ہوتا ہے۔ تو محترم، جب ہمارا کو فوت ہو جائے کیا کہتے ہیں؟ کس کا حکم ہے جی؟ اللہ کا حکم ہے۔ محترم، ہم مجبور بھی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی اللہ اکبر، اللہ کا حکم ہے جی۔ کس کا حکم ہے جی؟ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کے فیصلے میں ساتھ ہم تسلیم کرنا ہے، جو کرنا اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو محترم بھائی، ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہاں سے کہاں جائیں گے؟ موت کے بعد میرے بھائی ایک منزل ہے قبر کی، اور وہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گا، نہ مال، نہ جان، نہ پیسہ، نہ اولاد، نہ گاڑی، نہ بیلنس، نہ محترم بڑے بڑے عہدے، نہ ڈگری، نہ بڑی بڑی گاڑیاں، نہ بڑے بڑے دنیا کے اندر تجارت، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت جو کام آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ پیارے آقا علیہ السلام نے جو ہمیں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے احکامات بتائے ہیں، وہ نیک اعمال جو ہے وہ اس بندے کے کام آئے گا۔ اور اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، یعنی اس دن بھائی، بہن، ماں باپ، رشتہ دار وہ ایک نیکی دینے سے انکار کر دیں گے میرے بھائیوں۔ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو خدا را زندگی میں میرے بھائیوں نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار سے، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار میرے بھائیوں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح میرے بھائیوں درود شریف کثرت سے، تہجد کا اہتمام کریں، فرائض منصبی میرے بھائی ادا کریں، اللہ سے کثرت سے دعا کریں تو اللہ پاک اس اپنے بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ مگر نہ میرے بھائیو، قبر کی جو زندگی ہے وہ بڑی کٹھن ہے، اگر تو اچھی ہوئی پھر تو مزے ہی مزے، اور اگر نہ میرے بھائیو وہ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزر گئی تو پھر بڑے خسارے کے اندر ہے۔
اگر میں اس پہ بات کروں گا کلپ بڑا لمبا ہو جائے گا. مرنے کے بعد آدمی اتنا افسوس کرے گا بھائیو، بازو چبا جائے گا دکھ میں، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مر گیا ہوتا، کاش مجھے موت آ جاتی. لیکن اس وقت موت بھی نہیں آئے گی. تو عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. حضرت میرے بھائیو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی کے بارے میں، فرمایا کہ ہماری جو آخرت کی زندگی ہے وہ کیسی ہے؟ فرمایا کہ وہ لامحدود ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی تندرستی ہوگی میرے بھائیوں، ہمیشہ کا ایک جیسا موسم ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، وہ آئے گی مرنے کے بعد. وہ نیک اعمال دنیا کے اندر انسان جو کرتا ہے وہ مرنے کے بعد ہر انسان کو ملے گی، یا جنت یا دوزخ، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں میرے بھائی. اللہ نے اگر ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے تو ہم نیک اعمال وہ کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ راضی ہوتا ہے اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر عمل کرنا، اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. وگرنہ میرے بھائیو قبر کی زندگی ہے، قبر کی زندگی، وہاں پہ قبر وسیع ہو جاتی ہے. جو اللہ کا فرما بردار ہے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر جائے. اور جنت کا بستر، جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، تازی آب و ہوا اس کو آتی ہے. پھر اس کے بعد میرے بھائیوں میزان سے وہ پرسرات سے بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا، میزان میں نیکیاں زیادہ ہوں گی. تو جنت میں جب داخل ہو جائے گا تو پھر اللہ کی جو صفات ہے نا، کن فیکون، ہو جا، وہ اللہ جنتی کو دیں گے. یعنی جنتی جو سوچے گا سامنے کلینے بیچ جائیں گی، فروٹ میرے محترم بھائیو فروٹ لگ جائیں گے. وہ درختوں کے اندر اوپر پھل لٹکے ہوئے ہیں، گوشے، اس کے سفر میں آئے گوشہ میں نے کھانا ہے، تو خود بخود اس کے قریب آ جائے گا. پرندہ اڑ رہا ہے، اس نے سوچا میں اس کا گوشت کھاؤں، وہ خود بخود بھون کر سونے کے پلیٹ میں پیش ہو جائے گا. کہاں وہ زندگی، کہاں یہ زندگی. تو وہ زندگی میرے بھائیو نیک اعمال سے ملتی ہے. وہ کیسے؟ نیک اعمال کیا ہے؟ اللہ پاک کے حکموں کو پیارے آقا علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا، فرائض منصبی، روزہ، 5 وقت کی میرے بھائی، ماں باپ کی خدمت، حقوق اللہ اور اللہ کے بندوں کو دعوت دینا. کنتم خیر امت، آپ میرے بھائی امت مسلمہ ہو، آپ کو دعوت دے رہا میرے بھائی. نماز نہ چھوڑنا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس آدمی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور ایک کے اندر آتا ہے کہ اس آدمی کا جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اس طرح نقصان ہوا جس طرح اس کا مال، اس کی جان، اس کے گھر کے لوگ اس سے چھین جائیں. اتنا دکھ ہوتا ہے. لیکن ہم مسلمان پتہ ہی نہیں بھائی، نمازیں قضا ہوئی. اور اللہ ہم آپ کے بھائی فضل کرے. قیامت کے قریب کا یہ وقت ہے، کچھ نہ کچھ بھائی ضرور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں. مخالفت کو نہ دیکھیں میرے بھائیوں، کسی کی طرف نہ دیکھیں، اللہ کی طرف دیکھیں. اور اللہ نے ہمارے دلوں کو دیکھنا ہے جو آپ کے اندر ہے. اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل ہو، جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے اس کے اندر نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا کو نہیں دکھانا، فخر کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، نمازی نہیں، سخاوتی نہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ اس عمل کو قبول فرما لیتے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی